مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. آمین. خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، سبحان اللہ. بے شک خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. سبحان اللہ. حق ہے، حق ہے. یہ بچے بن کر حساب بہت اچھے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لائق قدر نہیں ملتا. واہ واہ. وہ ملتا اور ہزار بار مبارکباد کے لائق ہیں سرزمین طالب پور کے وہ غیور مسلمان، نوجوان، بوڑھے، بچے، جنہوں نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے حسین مہینے میں میرے نبی کا جلسہ سجا کے پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے دیا. اگرچہ نبی کو پیدا ہوئے 1500 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر ان کی تاریخ ولادت ہمیں آج بھی یاد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے. میں دل سے دعا کرتا ہوں رب قدیر اس بستی کے جلسہ سجانے والے جوانوں کی جوانی کو سلامتی عطا فرما. آمین. اللہ. جن لوگوں نے جلسے کے لیے چوکھٹوں پہ جا جا کے بھیک مانگی ہے، مولا دنیا میں ان کو عزت عطا فرما. آمین. اللہ. جن لوگوں نے تعاون کیا ہے رب قدیر ان کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما. آمین. اللہ. یا اللہ جن لوگوں نے تیرے نبی کے جلسے کو سننے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، مولا اپنے حبیب کے صدقے ان کے گھروں کی حفاظت فرما. آمین. اللہ. مولا ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اٹھنے سے پہلے ان کے مقدر میں جنت لگ دے. آمین. آمین. ماشاءاللہ آپ کا جلسہ بہت کامیاب ہے. کیا بات. بڑی اچھی نظامت. انہوں نے آج ایک جملہ بہت دنوں کے بعد بولا ہے کہ جتنے ناظم چل رہے ہیں یہ سب میری اولاد ہے، شاگرد ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. الحمدللہ یہ بہت پرانے ہیں. بولتا نہیں ہے. بول دیا. نکل ہی گیا. نہیں نکل کے گیا. سچ تو سر پہ چڑھ کے بولا. صحیح بات ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بالکل سچ ہے. بہت پرانے نادم ہیں، اللہ نے انہیں بہت نوازا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مگر آج بھی اگر جلسے میں کھڑے ہوتے ہیں تو محفل کو لالازار بنا دیتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ان کی مشکلوں کو اللہ آسان آمین. اللہم آمین. آج میرے لیے بھی آپ ایک دعا کریں سبحان اللہ. کہ کل میری والدہ کی طبیعت علیل ہے، اللہ. کل میں ان کا آپریشن کراؤں گا. اللہ. پتہ نہیں اس مجمع میں کون ایسا نیک بیٹھا ہوا کہ جس کی دعا رب قبول کر لے. مجھے اپنی ماں سے بے پناہ پیار ہے، بے شک. سبحان اللہ. اور میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر ہے. اس لیے سب لوگ دعا کرتے ہیں دل سے رب قدیر میری ماں کو اپنے حبیب کے صدقے میں شفا عطا فرما دے. اور جتنے لوگ مجمع میں بیٹھے ہیں پروردگار سب کے ماں باپ کی عمروں میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما دے. دل لگائیے پورا مجمع پوری محبت کے ساتھ میں دل لگا کر تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نور مجسم، فخر دو عالم، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، ٹوٹے دلوں کے سہارا، حضرت حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت عبداللہ کے دل کا سہارا، ساری امت کا پیارا، روحی فدا جگر گوشے عبداللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کی تھالی میں سجا کے عالم تصور میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز اور سنہری جالیوں کی جانب لو لگا کے ذرا پورا مجمع جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود پاک پڑھ کر سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس کام میں خلوص ہو وہ کامیاب ہوتا. بے شک بے شک. آپ کے جلسے میں خلوص شامل ہے. بے شک. صحیح بات. کامیاب ہے جلسہ. سبحان اللہ. زور سے بولیے. اچھا یہ جو 4 لوگ کھڑے ہیں، اے بھیا ادھر دیکھیو، مسلمان تو ہیں الحمدللہ، ہے نا؟
نیک محفلوں کے قریب ہونا یہ اللہ کی رحمتوں کے قریب ہونا ہے. اب جس کو اللہ توفیق دے وہ باہر سے جلدی اندر آ جاؤ. یہ 4-5 کرسیاں خالی پڑی ہیں, انہیں آ کے بھر لو. جلدی آ جائیے, آگے آ جائیے, دل لگائیے, پورا مجمع مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. اور سبحان اللہ کہنے سے کبھی گریز مت کیجئے. سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی پاکی کا اعلان ہوتا ہے. سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے. اور جب بار بار کہو گے اللہ تو پاک ہے, اللہ تو پاک ہے, تو اللہ خوش ہو کر ہماری اور آپ سب کی زبانوں کو پاک فرمائے گا. اور بندے کی کوئی بھی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ بندے کی زبان پاک نہیں ہوتی ہے. اس لیے سبحان اللہ کہ زبان کو پاک کر لو تاکہ تمہاری ہر نیک دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی رہے. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ. ایک بار سب ہاتھ اٹھاؤ, سب اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. اب شعر ملاحظہ فرمائیے. کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے, کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے, نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے, نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. اور خدارا اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر, خدارا اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر, میں آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے, میں آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے. اور شعر بہت پیارا ہے, دل لگا کے سن لیجئے کہ وہ چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہو روا چشمے, وہ چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہو روا چشمے, جہاں رکھ دیں قدم آقا وہاں گلزار ہو جائے, جہاں رکھ دیں قدم آقا وہاں گلزار ہو جائے. اور اسے آغوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے گی خود جنت. سبحان اللہ. بابا جنت کو قیامت میں سب ڈھونڈیں گے. کیا نام ہے گاؤں کا؟ تالک پور والے بھی ڈھونڈیں گے, بھوٹ والے بھی ڈھونڈیں گے, گوٹ والے بھی ڈھونڈیں گے, رامپور والے بھی ڈھونڈیں گے, بلاسپور والے بھی ڈھونڈیں گے. جھوٹا بھی ڈھونڈے گا, چغل خور بھی ڈھونڈے گا, شرابی بھی ڈھونڈے گا, زانی بھی ڈھونڈے گا, لوتی بھی ڈھونڈے گا, ماں کو ستانے والا بھی ڈھونڈے گا, باپ کا دل دکھانے والا بھی ڈھونڈے گا, پڑوسی کا حق مارنے والا بھی ڈھونڈے گا, شرفا پہ پتھر برسانے والا بھی ڈھونڈے گا, کسی کی زمین پر قبضہ کرنے والا بھی ڈھونڈے گا, دوسروں کی زمین ہڑپنے والا بھی ڈھونڈے گا, پڑوسی کا دل دکھانے والا بھی ڈھونڈے گا, یتیم کا گلا کاٹنے والا بھی ڈھونڈے گا, بیوہ کی عزت کو لوٹنے والا بھی ڈھونڈے گا, دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکنے والا بھی ڈھونڈے گا. قیامت کے دن جنت کو سب ڈھونڈیں گے مگر پیارے ایک وہ بھی ہوگا جسے قیامت میں خود جنت ڈھونڈ رہی ہوگی. وہ کون ہوگا دیکھیں, اسے آغوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے گی خود جنت, اسے آغوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے گی خود جنت, مگر پہلے غلام احمد مختار ہو جائے, احمد مختار ہو جائے اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. محمد نام پر سودا سرے بازار ہے, محمد نام پر سودا. اے بیٹے ایک منٹ بات سن لو, میری بات سن لو. بہت اچھی بات بتاؤں میں تمہیں. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھی بات. کیا نام ہے تمہارا؟ ذیشان علی. سبحان اللہ, تم بہت اچھے ہو. اللہ تمہاری عمر میں اور اچھائیاں بنائے, تمہیں کامیاب بنائے. مگر جو تم اپنے ہاتھ میں چین پہنے ہوئے ہو, اللہ کی قسم اگر یہ نکال دو تو تم سے اللہ راضی اور اللہ کا رسول بھی راضی. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ چین کسی بھی طریقے کی ہو, وہ پیتل کی ہو, تانبے کی ہو, گلٹی کی ہو, سونے کی ہو, کسی بھی چیز کی چین ہو, وہ زیور ہے. مرد کے لیے وہ جائز نہیں ہے, مرد کے لیے زیور حرام ہے. مرد کے لیے زیور, زور سے بولو, مرد کے لیے زیور, سب سے بڑا زیور یہ ہے کہ اللہ نے تجھے سنی مرد بنایا. ہاں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھا بھائی ہے ہمارا, اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. اب پتہ نہ بجنے آگا جنا نہ آگا میرا بھائی.
ہے کوئی بات نہیں ہے مگر نہیں ایک بات ہمیشہ سنیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، ہم حق بات کہنے سے کبھی گھبراتے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، اگر ہم ہی حق کو چھپا لیں تو پھر دین کا ہوگا کیا؟ جی جی صحیح بات، بولو ہے کہ نہیں؟ 10-20-50 روپے کے لیے میں وہ چیز چھپا لوں کہ میرے سرکار نے ایک صحابی کے ہاتھ میں دیکھا تھا تو دیکھ کر کہا تھا ہم تمہارے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کیا فرمایا تھا؟ بولو ہم تمہارے ہاتھ میں آگ کا انگارہ، زور سے بولو آگ کا۔ اب ظاہر میں تو تھا نہیں مگر فرمانے نبی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مان لینے کا نام ہے ایمان۔ عرض کرتے ہیں آقا، نبی فرماتے ہیں بولو، ہاتھ اوپر کیا، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، میرے سرکار نے نکالی اور نکال کر کہا یہ تمہارے لیے آگ کا، جہنم کی آگ کا انگارہ ہے، یہ زیور ہے اور زیور مرد کے لیے حرام ہے۔ اسی وقت میرے نبی نے ان کی انگلی سے انگوٹھی سونے کی لی اور اس کو پھینک دیا، اور پھینک کر میرے نبی نکل کر چلے گئے، اور جب چلے گئے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری جان آپ کے قدموں میں قربان۔ آقا نے فرمایا کہ ہاں وہ مرد کے لیے حرام تھا۔ ادھر صحابہ نے ان صحابی کا دامن پکڑا کہ جن کی انگوٹھی نبی نے پھینکی تھی، پکڑ کر کہا تمہاری انگوٹھی ہے، چلو تمہارے لیے حرام ہے سونا، تمہاری بیٹی کے لیے جائز ہے، تمہاری بہن کے لیے جائز ہے، تمہاری عورتوں کے لیے جائز ہے، اٹھا لاؤ قیمتی چیز ہے۔ مگر صحابی کا جواب سنو، پالک پروانو، محمد مصطفیٰ کا غلام بولا ارے یہ سچ ہے کہ میرے لیے حرام سونا میرے گھر کی عورتوں کے لیے جائز ہے اور قیمتی چیز ہے، مگر یہ تو بتا دو جس چیز کو میرے ہاتھ سے نکال کے میرے نبی نے پھینک دیا ہو اسے اٹھانے کی ہمت کہاں سے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند سرزمین طالبپور۔ سبحان اللہ، سونا چاندی گلٹی تانبا پیتل حرام ہے، کیا ہے بولو؟ صرف چاندی کی ایک انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشا سے کم کی ایک نگ والی، اگر کئی نگ ہیں اس میں تو وہ بھی منع، ایک نگ والی کیا ہو بات ہے، سکے واہ تو واہ، بریلی والی، صرف وہ جائز ہے، اس کے علاوہ جائز، زور سے بولو اس کے علاوہ جائز۔ اب رہا عورتوں کا سوال، سن لو غور سے، چہرہ کرو ادھر، رہا عورتوں کا سوال۔ کچھ عورتیں بھی سونا تو دبا دیتی ہے مٹی میں اور چاندی بھی مٹی میں، رامپور سے ڈھاک کا خرید کے لاتی ہے، تانبے کا، پیتل کا، گلٹی کا، اس کو پہنتی ہے اور پھر نماز پڑھتی ہے۔ کان کھول کر سن لو، کسی بھی دھات کا زیور پہن کے سونے چاندی کے علاوہ اگر عورت نماز پڑھے گی تو عورت کی نماز، زور سے بولو، عورت کی نماز کسی بھی دھات کا زیور عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے، صرف سونا اور چاندی جائز ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ، میں نے بات آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دی، اب جی لگا کہ سبحان اللہ بول، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھی اصلاح آپ کی فرمائی تھی مولانا معین صاحب نے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک جملہ انہوں نے شروع میں بولا تھا کہ آج پوری دنیا مسلمان کے پیچھے پڑی ہے، یہی بات ہے، ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی، دنیا کو تو چھوڑیے، صرف خاص کر ہندوستان پر آپ نظر رکھیے، آج آپ پورا ملک مسلمان کی مخالفت میں ہے، پورا ملک۔ جی آپ روزانہ اخبار پڑھیے، روزانہ ہندوستان کی زمین پر جب سے غریب نواز آئے ہیں 950 سال کا عرصہ گزر گیا، کیا بات ہے، کتنے سال کا؟ 950، 950 سال سے لے کے اب تک نبی کی شان میں 367 مرتبہ گستاخی ہو چکی ہے، یہی بات ہے، 367 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ اللہ اکبر، اور یہ جو کملیش تیواری نے کی ہے یہ ہو گئی 367 مرتبہ۔ جی سبحان اللہ، مگر ایک بات یہ بھی سن لو، 367 مرتبہ میں جو سب سے بڑی گستاخی کی ہے وہ کملیش تیواری نے کی۔ یہی بات ہے، یہی، آج
پورا ملک بڑا ہے مسلمان کے پیچھے. کوئی کہتا ہے کہ 2021 تک ہم ہندوستان سے مسلمان کو نکال دیں گے, کوئی کہتا ہے 2020 تک ہم پورے ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال کر پاکستان بھیج دیں گے. مگر یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ مسلمان کو ہندوستان سے نکال دیا جائے, مسلمان کو ہندوستان سے باہر کر دیا جائے. ارے یہ تو مسلمان کی بے عملی کا نتیجہ ہے جو آج تمہاری زبانیں کھل رہی ہیں. ورنہ مسلمان قوم وہ ہے کہ اگر تنہا محمد مصطفیٰ کا غلام میدان میں آ گیا تو ہزاروں کی زبانوں پہ تالے لگ گئے. اے بابا سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی علامہ قاری محمد اقبال صاحب قبلہ. وہ تو بے عملی کا نتیجہ ہے کہ آپ تم لوگ ہمارے سامنے بول رہے ہو اور تم ہمیں ہندوستان سے نکلنے کی بات کرتے ہو. ابھی اپنی زبان پر تالے لگاؤ. ہندوستان کی زمین پر مسلمان کا خون گرا ہے, ہندوستان کی زمین میں مسلمان کا خون بے بستا ہے اور تم ہمیں نکالنے کی بات کرتے ہو. ہمیں بعد میں نکالنا, پہلے غریب نواز کو نکال, پہلے صابر پاک کو نکال, پہلے نظام الدین اولیاء کو نکال, پہلے رامپور کے جمال اللہ کو نکال. کان کھول کر سن لے, ایک دن آئے گا تو نکل سکتا ہے, ہندوستان سے غریب نواز کا غلام نہیں نکل سکتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ, واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد, اللہ اکبر, واہ زندہ باد سبحان اللہ, واہ زندہ باد. اس لیے کہ ہندوستان پر تیری حکومت چند دن کی ہے. ہم حاکم غریب نواز کو مانتے ہیں, ہم بادشاہ غریب نواز کو مانتے ہیں. سبحان اللہ, بابا سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوششیں کی جا رہی ہیں اسلام کسی صورت سے مٹ جائے. کیا بات ہے بھائی صاحب, بابا اسلام کو لچا دیں, اسلام کو گرا دیں, اسلام کو دنیا میں سرنگو کر دیں, اسلام کو اکھاڑ کر ہم دنیا سے پھینک دیں. متھرا کا پیڑا سمجھ رہے ہیں, اٹھا میں اور منہ میں کر ڈالنے. اسلام مٹنے والا نہیں ہے. بات سنو, تم ہنس رہے ہو. ارے یار تمہیں ایسی باتیں سن کے ہنسی آتی ہے, سن لو. تم ہو تم جو آج ان کی زبانیں کھل رہی ہیں, ورنہ تاریخ پڑھے یار اپنی. 7 لاکھ کا مجمع آیا تھا ایک مسلمان کو مقابلے میں, یہی بات, ایک کے مقابلے میں, اور وہ خاموشی سے قتل کرنے میٹنگ کی تھی. 7 لاکھ کے مجمع نے مشورہ کیا تھا, مگر جب مشورہ دینے کے لیے مشیر کھڑا ہوا تو اس کی زبان میں تالے لگ گئے. کیا بات ہے بابا, بہت آواز آئی, بولتا کیوں نہیں. بہت بڑا اسپیکر بولا, اس مجمع میں کوئی نہ کوئی محمد مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہے. بابا سبحان اللہ, کیا بات ہے. میری زبان میں تالے لگا دیے ہیں, میں بولنا چاہتا ہوں مگر اس کی طاقت بولنے نہیں دیتی. جلال میں آ گیا ملک روم کا بادشاہ, کہا کیا کہہ رہے ہو. مسلمان کی یہ ہمت کہ وہ 7 لاکھ تلواروں کے بیچ میں آ جائے. غیر مسلم تھا, بولا جو مسلمان ہوگا وہ تلواروں سے روکے گا ہی نہیں. سبحان اللہ, بابا بابا زندہ باد, تلواروں سے روکے گا ہی نہیں. ملک روم کے بادشاہ نے کہا پھر اٹھا کے دکھا. بولے اٹھاؤں گا. کہا کیسے. بولے خاموش ہو. بلند آواز کر کے کہا مسلمان سب کچھ برداشت کرتا ہے, نبی کے نام پر نہ اٹھے, اسے برداشت نہیں. بلند آواز کر کے کہا مسلمان تجھے تیرے نبی کا واسطہ, تجھے تیرے رسول کا واسطہ, تو جہاں ہے اٹھ کر کھڑا ہو جا. اتنا سننا تھا. بیچ مجمع میں 7 لاکھ تلواروں کے بیچ میں پتلا دبلا آدمی, ہاتھ میں نہ تلوار نہ نیزہ نہ بھالا, سر پہ امامہ لیے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ, بابا سبحان اللہ, بابا. لوگوں نے جب غور سے دیکھا تو تلواریں اٹھا لی. روم کا بادشاہ بولا رکو, پہلے پوچھنے ہیں کون. اللہ, بادشاہ نے کہا راستہ دو. راستہ کھل گیا. کہا ادھر آ. مسلمان بولا میں نبی کا غلام ہوں. سبحان اللہ, بابا بابا. مسلمان کی شان نہیں ہے ارے وہ بہت کسی اچھے کے قدموں میں جائے. جی جی بابا. مسلمان کی شان نہیں ہے وہ کسی کے قدموں میں جائے. دنیا مسلمان کے قدموں میں آئے گی, یہ میرے نبی کا بابا سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا مطلب سننا ہے تو ادھر آ جا, ادھر آ جا. کہا تو آ. بولے نہیں. بادشاہ روم کا بولا راستہ دو, میں جاؤں گا. تخت چھوڑا, مسلمان کے قریب پہنچا, جا کر کہا تیرا نام.
کہا نظریں جھکا لے. بولو گے نہیں؟ تم بولو گے نہیں؟ کہا نظریں جھکا لے. کہا نام بتا. بولے طاقت ہے کہ تم میرا نام سن لے. کہا جلد بول. کہا تو نظر جھکا اور دل میری طرف لگا اور میرا نام سن لے. کہا جلد بول. کہا میرا نام میری ماں نے خالد ابن ولید رکھا ہے اور میرے نبی نے میرا نام اللہ کی تلوار رکھا ہے. اللہ کی قسم بادشاہ اپنی جگہ پہ ہی کے رہ گیا. 7 لاکھ کا مجمع لرزہ بر انتام ہو گیا. آواز آتی ہے کیا تو ہی خالد ہے؟ واہ 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 کیا بات ہے. واہ زندہ باد زندہ باد. تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ جی کیا بات ہے. کیا تو ہی ہے؟ کہا ہاں میں خالد ہوں. واہ واہ کیا کہا میں ہی خالد. کہا خالد ساری باتیں ختم. صرف ایک بات بتا دے وہ کون سی طاقت ہے جو تجھے 7 لاکھ دشمنوں کے بیچ میں لے آئی؟ صرف یہ بتا دے اور بات ختم. خالد بولے وہ طاقت میرے نبی کا عشق ہے اور کچھ نہیں. 7 لاکھ کے مجمع میں طالب پور والوں تہلکا مچ گیا. جن راستوں میں دیکھا جاتا تھا محمد مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے نظر آ رہے. سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. بہت اچھے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. کتنے ہو معلوم ہے؟ تمہیں تو اپنی تعداد کی بھی خبر نہیں ہے. تم ہو ملک میں 37 کروڑ. جی کتنے ہو تم؟ مگر تمہاری آوازیں لچ گئیں دب گئیں مٹی میں چلی گئیں. قدموں میں رون دی تمہاری آوازیں. اس قوم نے کچھ نہیں ہے مٹانا چاہ رہی ہے قوم اسلام. تالک پور والوں یہ سچائی ہے. آج تمہاری وجہ سے نہیں چل رہا آگے. تم نے تو اسلام کو نقصان پہنچایا. بہت دل کی بات کہہ رہا ہوں. تھوڑی چوٹ لگ رہی ہوگی تمہیں. تم میرا کر کیا لوگے؟ تم میرا کچھ بھی نہیں. بس اتنا ہی کرو گے. جلسے میں بلاؤ گے اگلے سال نہ. بات صحیح ہے بالکل. پورے ملک میں جاتے ہیں. صحیح بات. اگر سچ سن اسلام کو نقصان تجھ سے ہوا ہے. صحیح بات. تم کہو گے مولانا کیسے؟ کاش تو 5 وقت کی نماز مسجد میں جاتا پڑھنے کے لیے. کسی کی ہمت نہیں تھی تیری مسجد پر نظر اٹھا لیتا. صحیح بات ہے. چہرے پہ داڑھی رکھا کے امامہ باندھ کے ماتھے میں سجدے کی طاقت پیدا کر لیتا. کسی کی ہمت نہیں تھی تجھے کوئی دہشت گرد کر دیتا. صحیح بات ہے. بابا سبحان اللہ. بات پٹ رہا اپنے اعمال کی وجہ سے. اسلام آج جو دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے تالک پور والوں یہ تمہاری میری وجہ سے نہیں. اسلام اپنی حقانیت کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. واہ سبحان اللہ. گائے کی وجہ سے بولو. آپ کہو گے مولانا کیسے؟ تو ثبوت کے طور پر میں تمہیں ایک بات سنا دوں. امریکہ میں تہلکا مچا ابھی 13 ستمبر کو. کتنے ستمبر کو؟ اخباروں میں تو پڑھ لیا ہوگا آپ نے. ایک لڑکی کافرہ کی بیٹی جس نے کفر اور شرک کی دیواروں میں اپنی زندگی کو پرورش کیا. جوانی کی دہلیز پر جب بچی نے قدم رکھا بہت بڑی یونیورسٹی کی طالبہ ہے وہ بچی جس کا باپ فلمی ایکٹر جس کی ماں فلمی ایکٹر. ایک کافرہ کی بیٹی اللہ کی قسم جب وہ یونیورسٹی سے واپس آتی تھی اس نے اپنے گھر کے کونے میں ایک میز ڈالی اور اس مطالعے کی میز پر خالی وقت میں وہ بیٹھتی تھی اور تمہارے میرے نبی کی زندگی پر روزانہ ریسرچ کرتی تھی. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. روزانہ ریسرچ کرتی تھی یہاں تک کہ اس نے مسلسل 11 سال تمہارے نبی اور میرے نبی کی زندگی پر ریسرچ کیا. 11 ستمبر یعنی 13 ستمبر کو اس کے 11 سال پورے ہو گئے. 13 ستمبر کو وہ لڑکی تمہارے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. 13 ستمبر کو جب لڑکی نے کلمہ پڑھا تو 14 ستمبر کو اس لڑکی سے پوچھا گیا اے لڑکی تیرا باپ فلمی ایکٹر تیری ماں فلمی ایکٹر کفر و شرک کی دیواروں میں رہ کے تو نے اپنی زندگی کو پورا کیا. 11 سال ریسرچ کر کے آج تو اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی کہ تیرا خاندان جس نبی کی مخالفت کرتا ہے کیا دیکھا ہے تو نے ان کی زندگی میں؟ خدا کی قسم امریکہ کی اس بچی کا جواب سنو. تالک پور کے سنیو بچی نے کہا اے لوگوں پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کیا تجھے اچھی لگی ان کی چیز؟ کون سی بات تجھے پسند آئی؟ کس بات پر تو نے کلمہ پڑھا؟ بچی بولی ان کی ساری زندگی لاجواب.
سبحان اللہ بابا سبحان اللہ. تو نے کلمہ کس بات پر پڑھا؟ کہا یہ پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، میں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ صرف اس بات پر پڑھا ہے کہ میں نے 11 سال تک ان کی زندگی پر اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر ریسرچ کیا تو پتہ یہ لگا کہ وہ پیدا مکے میں ہوئے، دفن مدینے میں ہوئے، سفر 63 یعنی کہ انہوں نے 250 میل کا کیا، یعنی مکے سے مدینے تک عمر شریف انہوں نے گزاری 63 سال، جس میں بچے بھی پالی، بیٹیاں بھی پالی، بیویوں کو بھی رکھا، تجارت بھی کی ہے، مکے میں بھی رہے، مدینے میں رہے، اسلام کا کام کیا، دنیا کا کام کیا، اور دنیا میں کام کرنے کے بعد میں عالم یہ ہوا کہ پوری دنیا میں مدینے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر انہوں نے اسلام پھیلا دیا. سوال کیا گیا تو نے کلمہ کس بات پر پڑھا ہے؟ کہا میں نے کلمہ صرف اس بات پر پڑھا ہے جو نبی 63 سال امت کے بیچ میں رہ کر چلا گیا. مجھے حیرت ہوئی کہ وہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. سبحان اللہ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. قاری صاحب زندہ باد. وہ رسول کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے. میں سمجھ گئی جو 63 سال زمین پر رہ کر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جھوٹا نہیں، خدا کا سچا رسول ہو. واہ بابا سبحان اللہ واہ بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی. واہ بابا زور سے بولو. بتانا یہ چاہتا ہوں اسلام سچائی کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے. اسلام کی حقانیت ہے جو اسلام کو آگے بڑھا رہی ہے. بے شک. اور تم صرف مزے دیکھنے کے رہ گئے ہو. جلسوں میں بھی آ رہے ہو نا. نعرہ تکبیر. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے یہ؟ شور شرابے کا وقت نہیں ہے پیارے، اب پریکٹیکل کا وقت ہے. اب سمجھ پیدا کر اپنے اندر. دنیا تجھے دیکھ رہی ہے، دنیا تیرے پیچھے پڑ گئی ہے، تو بھی کسی کے پیچھے پڑ جا. پیچھے پڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار لے کے کل کو نکل جاؤ اور میرے نام کی مخالفت کرنا شروع کر دو. بولے حافظ جی کہہ کے گئے. نہیں، پیچھے پڑنے کا مقصد یہ ہے دنیا تیرے پیچھے پڑی ہے، تو حسین کے پیچھے ہو جا، تو علی اصغر کے پیچھے ہو جا، تو مدینے کے مصطفیٰ کے پیچھے ہو. سبحان اللہ بابا بابا سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ضرورت ہے بہت اچھے سبحان اللہ. آ جاؤ. ضرورت ہے جو سنو جلسوں میں ان پر عمل کر کے جاؤ. جلسوں کو تماشا مت بناؤ کہ 4 ادھر سے اٹھے 4 ادھر سے اٹھے بھاگنا شروع کر دیا. نہیں، یہ جلسہ سجانے والے تالا پور کے جوانوں سے پوچھو جنہوں نے تمہاری چوکھٹوں پر جا کے بھیک مانگی. صحیح بات ہے بابا. جلسہ کیسے سجایا جاتا ہے؟ بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. جی جی بابا. تم سے سنا بھی نہیں جاتا فری میں. بیٹھو اور محبت سے سنو. اب اجازت دو تو تقریر شروع کر دو. اجازت ہے؟ کچھ لوگ تو اب تک دیکھ رہے ہیں، بولے اب تک کیا کر رہے تھے تم؟ تو ابھی تو میں تمہیں تقریر سننے کے لیے سیٹ کر رہا تھا. تقریر تو اب ہوگی. بولو بولو زور سے بولو. سبحان اللہ. اجازت ہے؟ تقریر شروع ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، ترجمہ سن لو. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. تحقیق آ گیا اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور، اور اس نور سے مراد ہے ہمارا رسول. سبحان اللہ. بے شک. کیا مراد ہے؟ بولو ہمارا. سبحان اللہ. زور سے بولو ہمارا رسول. نور اس کو کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو، دوسروں کو روشن کرے. جیسے سامنے راڈ جل رہی ہے، یہ خود روشن ہے، اس کی روشنی آپ تک بھی جا رہی ہے، مگر یاد رکھو اس راڈ کی روشنی کو آپ دور سے کہیں جا کر دیکھیں گے تو نظر نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا راڈ اور بلب کی روشنی محدود ہے، اور میرے نبی کی روشنی کی کوئی حد نہیں ہے. ساری دنیا میرے نبی کے نور سے چمکی ہے. آسمان اسی سے چمکا، زمین اسی سے چمکی، مشرق اسی سے چمکے، مغرب اسی سے چمکے، جنوب اسی سے چمکے، شمال اسی سے چمکے. اور اگر سننے کی چاہتے ہو سبحان اللہ بولو تو سناتا ہوں. آئیے ساری دنیا میں چمک اسی نبی کے نور سے. حضرت آدم اسی سے چمکے، حضرت شیش اسی سے چمکے، حضرت یعقوب اسی سے چمکے، حضرت اسحاق اسی سے چمکے، حضرت یوسف اسی سے چمکے، حضرت یونس اسی سے چمکے، حضرت یحییٰ اسی سے چمکے، حضرت زکریا
داؤد اسی سے چمکے حضرت سلیمان اسی سے چمکے حضرت ابراہیم اسی سے چمکے حضرت اسماعیل اسی سے چمکے حضرت موسیٰ اسی سے چمکے حضرت عیسیٰ اسی سے چمکے 2,24,000 کا وہ پیش پیغمبران اسلام اسی سے چمکے اور قریب آؤ تالک پر والو تو سنو غور سے صدیق اکبر اسی سے چمکے فاروق اعظم اسی سے چمکے عثمان غنی اسی سے چمکے مولا علی اسی سے چمکے بلال حبشی اسی سے چمکے شہید آدم اسی سے چمکے امام اعظم اسی سے چمکے غوث آدم اسی سے چمکے اور قریب آئیے تو معین الدین اسی سے چمکے علاء الدین اسی سے چمکے فرید الدین اسی سے چمکے نظام الدین اسی سے چمکے وہاب الدین اسی سے چمکے شہاب الدین اسی سے چمکے قطب الدین اسی سے چمکے اور قریب آؤ تو مخدوم سمنا اسی سے چمکے برکت اللہ اسی سے چمکے فضل اللہ اسی سے چمکے جمال اللہ اسی سے چمکے وارث پاک اسی سے چمکے حکیم الدین اسی سے چمکے عبد الواحد بالگرامی اسی سے چمکے شاہی محمد شیر اسی سے چمکے اور قریب آئیے تو حافظ ملت اسی سے چمکے برہان ملت اسی سے چمکے مشاہد ملت اسی سے چمکے مجاہد ملت اسی سے چمکے صدر العلماء اسی سے چمکے صدر الفاضل اسی سے چمکے بریلی آ جاؤ حجت الاسلام اسی سے چمکے مفتی آدم اسی سے چمکے مفسر آدم اسی سے چمکے خالد ملت اسی سے چمکے قبر ملت اسی سے چمکے آ جائیے تحسین ملت اسی سے چمکے امین شریعت اسی سے چمکے ہم سب کے پیری حضور قائد الشریعہ اسی سے چمکے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہہ کر چلے گئے یا رسول اللہ جب آپ دوسرے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ بابا ساری دنیا کو چمک بابا ساری دنیا کو چمک کیا بات ہے قاری صاحب میرے نبی کے نور سے بے شک زور سے بے شک سبحان اللہ میرے نبی کے نور سے بابا آسمانوں میں بھی نور انہی کا اور زمین میں بھی نور زور سے بولو زمین میں بھی نور انہی کا سبحان اللہ اور ایسا نہیں ہے تالک پور والوں کے تم ہی مان رہے ہو نبی کو نور غیر بھی ماننا ہے ارے ماننا ہے کہ نہیں ایک گئی تھی آسمانوں میں آکاش میں چاند و سورج کے پاس یہ اس کا دعویٰ ہمارا ایمان نہیں سنیتا ولیمز گئی تھی کہ نہیں سیر و تفریح کر کے واپس آ گئی میڈیا نے سوال کیا سنیتا بہت دور گئی تھی کیا دیکھ کے آئی ہو کہا کچھ بھی نہیں بولے کچھ تو بولے ہر طرف اندھیرا بولے کچھ تو بولے ہر طرف تاریکی ارے کچھ دیکھا تو نے نہیں کہا بتا دوں گی تو برا لگے گا بابا کہا مطلب کہا بتا دوں بولے ہاں بولے ہر طرف اندھیرا مگر دو جگہ ہیں ایسی جہاں سے میں نے نور نکلتا دیکھا ہے سبحان اللہ بابا سبحان اللہ کہا جلدی بول کون سی ہے وہ جگہ جہاں سے تو نے نور نکلتا دیکھا سنیتا نے کہا لوگوں جہاں سے میں نے نور نکلتا دیکھا جب ان جگہوں کے بارے میں مخبر سے خبر لی تو مجھے پتہ ہی لگا کہ ان جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام مکہ شریف ہے اور دوسری جگہ کا نام مدینہ شریف ہے بابا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ تالک پور والوں بات واضح ہو گئی نبی نور ہیں بابا زور سے کہہ دو نبی اور کیسے نور ہے نبی آئے ہائے جواب نہیں ہے ارے بولو بھائی سبحان اللہ وہ تو اپنی اپنی نظر ہے کوئی کیسا دیکھ لے کوئی کیسا دیکھ لے جی 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 کیا بات ایک ابو جہل کی بھی تھی کنویں کے پاس رہ کے پیاسا رہ گیا صحیح بات ارے بدنصیبی تو تھی اس کی اور وہ اویس تھے کیا بات جو قرن میں بیٹھ کے سیراب ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ابو جہل نبی کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہا اے محمد ابن عبداللہ
تم بہت بدصورت ہو. معاذ اللہ معاذ اللہ زور سے معاذ اللہ معاذ اللہ. گڑبڑ کر دیا تم نے. تم بہت بدصورت ہو معاذ اللہ. اب ایک بات بتاؤ تالک پور والوں، اگر تمہیں کوئی یہ کہہ دے یار تو بہت برا ہے، دیکھ رہے میں بڑا گناہ لگے، ایمان سے بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا؟ برا لگے گا. اب آپ برے کی بات کر رہے ہو، پیچھے چھوڑ لے ہو گا تم. مگر وارے واہ مصطفیٰ، سبحان اللہ. واہ واہ. اس نے جب کہا تم بہت بدصورت ہو، مصطفیٰ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا. کیا کہا نبی نے؟ تو نے سچ کہا. یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بولے بات سمجھ میں نہیں آتی، راستوں میں کانٹے بچھواتا ہوں تب کچھ نہیں کہتا، پتھر لگواتا ہوں تب کچھ نہیں کہتا، گالیاں دلواتا ہوں تب کچھ نہیں کہتا، کوڑا ڈلواتا ہوں تب کچھ نہیں کہتا. کتنا حسین ہے یہ. آج میں نے بدصورت کہا ہے تب بھی کہہ رہا تو نے سچ کہا. ابھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا 605 میں، کچھ ہی دن گزرے، ابو بکر صدیق نے نبی کا چہرہ دیکھا، قربان ہوتے چلے گئے، عرض کرتے ہیں آقا میں نے آپ سے زیادہ کسی کو حسین نہیں دیکھا. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. واہ. نبی مسکرا کے فرماتے صدقتا، تو نے بھی زور سے بولو سچ کہا. اب دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کی بات پر سچ. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے مولانا دونوں کی بات پر نبی نے سچ کیوں کہہ دیا؟ تو ایک بات یاد رکھو، سوچنے کی بات نہیں ہے، نبی کی بات بے سمجھے مان لیا کرو. صحیح بات ہے. بے شک بے شک. مان لینے کے لیے ثبوت سنو. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے دونوں کی بات پر سچ کہہ دیا. اس نے بدصورت کا آپ نے کہہ دیا تو نے سچ کہا. ابو بکر نے خوبصورت کہا آپ نے کہہ دیا سچ کہا. مطلب کیا ہے؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں جانسارو میرے رب نے مجھے آئینہ کے مانند بنایا ہے، شیشے کے مانند بنایا ہے. میرے اندر جو جیسا دیکھتا ہے اس کو ویسا ہی نظر آتا ہے. میرا یعنی ابو جہل بدصورت ہے اس لیے مجھے بدصورت بتا رہا ہے، اور میرا ابو بکر خوبصورت ہے اس لیے وہ مجھے خوبصورت بتا رہا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان اللہ. اب جو زندہ جیسا باد ہوگا، زندہ باد. جو جیسا ہوگا اسے ویسا دیکھے. وہ ویسے ہی دیکھے گا نا. جی جی بے شک. ارے بھائی ایک ساتھ تھے، ان کی ایک ہی آنکھ تھی. یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. جس حال میں خدا رکھے خدا کا شکر ہے. واہ. ایک آنکھ تھی ان کی ایک. ان کے دل میں آیا یار کلکتہ دیکھ کا ہوا کیسا. کلکتہ چلا گیا، آدمی کا دل ہی تو ہے. چلے گئے گھومنے، گھوم کے گھر آگے گاؤں والے گئے، بولے بھی کلکتہ گئے تھے کیسا لگا؟ بولے صاحب لاجواب ہے. بولے مطلب؟ بولے ہوا بھی اچھی، پانی بھی اچھا، لائٹنگ بھی اچھی، بہترین شہر، اونچی اونچی بلڈنگیں، بہترین روڈ. کہا اور کچھ؟ کہا یار ایک بہت بڑی کمی ہے کلکتے میں. بولے کیا؟ بولے جب ادھر سے گیا تھا تو ادھر والی مارکیٹ بند تھی، اور ادھر سے آیا ہوں تو ادھر والی مارکیٹ بند تھی. تالک پور والوں ایمان سے بتاؤ بھائی یہ کلکتے کی کمی ہے یا اس کی آنکھ کی؟ زور سے بولو. ارے ابو جہل بتا رہا نبی کو بدصورت، اور ان سے زیادہ دنیا میں کوئی حسین نہیں، اور حسین ہوگا کیسے؟ اب کسی ماں نے جنا نہیں، ماں جنے گی کیسے؟ خدا نے ایسا کسی کو بنایا نہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. آنکھ کی ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو. آنکھ کی ہے کہ نہیں؟ نبی نور ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. کیا ہے بولو؟ نبی نور ہیں. تم نوریوں نے ان کا جلسہ سجایا ہے. وہ نور ہیں، تم نوری ہو. وہ نور ہیں اور تم ہاں. اس لیے نور کا ذکر ہے نوری مہینے میں. اس مہینے میں نور آیا ہے. زور سے بولو اس مہینے میں نور آیا. بے شک. سنیے نبی ہے نور. کیا ہے بولو؟ اب دنیا میں ہر طریقے کا آدمی رہے. ایک ہمیں بھی مل گیا، انہوں نے کہا مولانا کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا میں آپ سے. میں نے کہا کل ہم بٹھا لیے. کیا کہہ رہے آپ بتا؟ تو بولا صاحب تم انہیں نور کیوں کہو؟ تو ہم نے کیا اور کیا کہنا؟ بولے وہ تو ہماری طرح. ہم نے کہا رے کالیا، یہ شرم نہ آ رہی؟
ابے اپنے چہرے سے مقابلہ نبی کے چہرے کا. جی معاذ اللہ. مجھ سے کہہ دیتا کہ مولانا تم میری طرح ہو تو میں تجھے اور افضل بتا دیتا، مگر تو افضل جب تک نہیں ہوگا جب تک ایمان والا نہ ہو. ابے کسی اور سے مقابلہ کرتا، مقابلہ بھی کرنے چلا تو نبی سے. بولا مولانا بشر ہیں. میں نے کہا ہوش میں آ. بولے نہیں، بشر نہیں ہوتے تو جیسے میرے دو کان ویسے ان کے بھی. میں نے کہا اچھا اپنے کان کا مقابلہ نبی کے کان سے؟ تو میں نے کہا تیرے کان کا عالم یہ کہ تجھے تالک پور کی مسجد کی آذان کی آواز نہیں آتی، اور یہ مصطفیٰ کی سماعت کے لیتے ہیں گنبد خضرا میں اور جلسہ سماعت کر رہے ہیں تالک پور کا. کہنے لگا مولانا جیسے ہماری دعائیں ویسے ان کی بھی. ہم نے کہا تیری آنکھ تجھے اپنے گھر کا صحن نظر نہیں آتا، اور میرا نبی مسجد نبوی کی محراب میں بیٹھ کر لوہے محفوظ کی تختی کو پڑھ لیا کرتا. کہنے لگا مولانا جیسے ہمارا منہ ویسے ان کا بھی. ہم نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال. ارے ہوش میں تو آ جا. کہا مولانا نہیں، جیسا میرا ویسا ان کا بھی. ہم نے کہا اچھا تیرے منہ سے نکلے ہوئے تھوک کا عالم. تھوک کا اسٹیشن پر لکھا تھوکنا منع، روڈ ویز پہ لکھا تھوکنا منع، ایئرپورٹ پہ کئی جگہ رکھے کوڑے دان، بولے کوڑا دان ادھر. تھانے پہ لکھا تھوکنا منع، چوکی میں لکھا تھوکنا منع، کچہری میں لکھا تھوکنا منع، عدالت افیسرز کے روم، وکیلوں کے روم، اور جہاں جاؤ گے جج کے قریب لکھا دیواروں پر یہاں تھوکنا منع. کسی بھی جگہ جاؤ گے تو لکھا ہر دفتر میں کہ تھوکنا منع. یہاں تک کہ گھر میں آیا بیٹی نے کہا ابا ہم تم سے محبت تو بے پناہ کرتے، جان دے دیں گے تمہارے لیے، مگر خبردار جو گٹکا کھا کے گھر میں تھوک دیا. یہ تیرے تھوک کا عالم اور یہ مصطفیٰ کے لعاب کا عالم کہ اگر میرے نبی نے اپنا لعاب دہن علی کی تھوکی آنکھ پر لگا دیا تو علی کو شفا مل گئی. حضرت قتادہ کی تھوکی ہڈی پر لگا دیا تو ہڈی کو جوڑ دیا. حضرت جابر کے گھر میں آٹے پر لگا دیا تو کھانا مہمانوں کے لیے پورا ہو گیا. کھاری کنویں میں ڈال دیا تو کنویں میں پانی میٹھا ہو گیا. اگر صدیق اکبر کے سانپ کے ڈسے کبوتر پر لگا دیا 12 برس کے لیے صحت دور ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نور ہے. واہ واہ. پوری طاقت سے بولو نبی، دل لگا کے بولو نبی. اور کیسے نور؟ تمہاری تو ایسا لگ رہی ہے جیسے آوازیں بیٹھ گئی. یار بیٹھنی چاہیے ہماری. جی صحیح بات. 2 گھنٹے تقریر کی ہے میں نے دن میں بھی آیا. واہ 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 سبحان اللہ. ارے اقبال کہہ رہے ہیں میں نے فون کیا تھا اور ہاں صحیح ہے میری تقریر چل رہی تھی. انہوں نے کیا جب بھی، اور تم بھی کرتے تو جب بھی چلتے ہوئے میں نے. ہاں صحیح بات. 2 گھنٹے تقریر ہوئی ہے اور سویا بھی نہیں ہوں. رات سویا نہیں ہوں میں پوری رات، اور دن میں بھی پورا دن نہیں سویا، اس لیے کہ اپنی ماں کی خیریت پوچھنا تھی مجھے. سبحان اس اللہ لیے کہ سبحان. کل رات چھترپور میں تھا، MP مدھیہ پردیش. وہاں سے چل کے آیا تو آ کے کوٹ میں تقریر کی، رامپور تو آیا، پھر اس کے بعد پوری رات جاگا، پھر دن میں تقریر کی، گھر ماں کے پاس پہنچا، پھر ادھر آ گیا. جی صحیح بات. بے شک سبحان اللہ. سویا نہیں ہوں ابھی. اللہ قبول فرمائے. واہ واہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ میری ماں کو شفا دے دے. آمین. میں بہت پیار کرتا ہوں اپنی ماں سے، اور پوری دنیا کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر ماں کو ٹھکرا دیا تو نے تو دولت دار تو ہو سکتا ہے، تالک پور والے زندگی میں کبھی تو عزت دار نہیں. ہاں ہاں واہ واہ سبحان اللہ. اگر عزت کمانی ہے تو ماں کا قدم چوم لے. ماں کا واہ واہ. باپ کا قدم چوم لے. باپ کا. کیا بات. اگر تیری ماں نے سیدھے لگا کے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے دی، تجھے ترقی سے پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. آج ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک مانگتے ہو تم. حافظ جی دعا کر دو، قاری صاحب دعا کر دو، مولانا صاحب دعا کر دو، مفتی صاحب دعا کر دو، پیر صاحب دعا کر دو. دعا کرانا چاہیے، میں دعا کا مخالف نہیں ہوں، مگر نبی کے جلسے میں آنے والے اتنا ضرور سن لے، دعا کے لیے دل چاہیے. دل، اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تیری ماں کے سینے میں اور تیرے باپ کے سینے میں رکھا ہے، وہ دل کسی مولانا کے سینے میں ہو ہی نہیں سکتا. واہ 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 سبحان اللہ. واہ زندہ باد زندہ باد.